اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے محبوب آپ کی طرف کتاب میں سے جو وحی کی جاتی ہے اس کی تلاوت آپ فرمائیں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور آپ نماز کو قائم رکھیں۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ جو شخص نیک بننا چاہتا ہو مگر نفس و شیطان اسے نیک نہ بننے دیتے ہوں، اسے چاہیے کہ کم از کم وہ نماز کی پابندی کرے، اطمینان سے صحیح وضو کرے، غسل کے فرائض کو سیکھ لے، جب بھی غسل فرض ہو تو مکمل صحیح طور پر غسل وہ ادا کرے، وضو کے فرائض سیکھے اور صحیح طور پر وضو کرے، نماز کے فرائض و واجبات سیکھے اور صحیح طور پر نماز ادا کرے۔ جب نماز پڑھے تو نماز کو تمام کاموں میں سے اہم کام سمجھے، اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ نماز پڑھے، نماز کو وقت دے، نماز کے لیے گھڑی کو اتار دے، یعنی نماز پڑھنی ہو پھر گھڑی کو نہ دیکھے، آدھا گھنٹہ لگے، 1 گھنٹہ لگے، یہ 15 منٹ لگے، اسے یہ جلدی نہ ہو کہ میں 2 رکعتیں 2 منٹ میں پڑھ لوں تو اس طرح 12 رکعتیں 12 منٹ میں ہو جائیں گی، ارے آج تو میرے 15 منٹ نکل گئے، وہ اس طرح نہ دیکھے۔ نماز میں جو وقت دے گا یہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، جتنا وقت نماز میں دے گا اتنا ہی دنیا و آخرت کی بھلائیاں وہ حاصل کرے گا، یہ خسارے کا سودا نہیں ہے، بہت کامیابی کا سودا ہے۔ نماز اطمینان سے پڑھیں، خشوع و خضوع سے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں۔ نماز میں جو کچھ عربی پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ یاد کر لیجئے، تو جب عربی پڑھیں نماز میں تو ترجمے پر نگاہ ہو، توجہ ہو۔ موبائل فون نماز میں سائلنٹ بھی نہ رکھیں، کہ جب موبائل فون سائلنٹ ہوتا ہے تو جیب کے اندر محسوس ہو جاتا ہے کہ موبائل فون آ رہا ہے، فون آ رہا، تو آدمی کو فکر ہوتی جلدی سے نماز ختم کر کے دیکھوں کس کا فون ہے۔ تو بس اللہ سے تعلق جب قائم کرنا ہے تو دنیا سے تعلق رکھنے کی کیا حاجت ہے، موبائل فون آف کر دیں، اطمینان سے نماز پڑھیں۔ اسی طرح نماز کے ظاہری اور باطنی آداب جب بجا کر نماز ادا کی جائے گی، ایک نہ ایک دن وہ دن ضرور آئے گا جب انشاءاللہ گناہوں سے شدید نفرت ہو جائے گی اور نیکیوں سے دل جگمگا اٹھے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک نوجوان تھا، وہ مختلف برائیوں کا شکار تھا، مگر وہ مسجد نبوی شریف میں آ کر نماز حضور کے پیچھے ادا کرتا تھا۔ صحابہ کرام نے حضور کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نوجوان ہے تو نمازی مگر کئی برائیوں میں ملوث ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز اسے ہر برائی سے دور کر دے گی۔ حضرت انس فرماتے ہیں ایک وقت وہ آیا کہ نماز کی برکت سے وہ نیک اور پارسا بن گیا۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ حضرت حسن ارشاد فرماتے ہیں جس کی نماز برائی سے نہ روکے وہ در حقیقت نماز ہی نہیں۔ مراد یہ ہے کہ اگر ہم کئی سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز پڑھنے کے باوجود بھی گناہوں میں ملوث ہیں تو ہمارے وضو میں، غسل میں یا نماز پڑھنے میں کوئی غلطی ہے۔ ہمیں ظاہری اور باطنی آداب بجا لاتے ہوئے صحیح اور درست نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ ترمذی شریف میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، کیا میں تمہیں تمام اعمال میں بہترین عمل بتاؤں جو رب کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اور سب سے زیادہ بلند رتبہ دینے والا ہے، اللہ کی راہ میں سونے چاندی دینے سے بھی بہتر ہے۔ بلکہ ترمذی شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاد میں شہید ہونے سے بھی افضل ہے۔ لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے، تو آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنا۔ ترمذی شریف میں ہے قیامت میں سب سے بلند درجہ اللہ کی یاد کرنے والوں، ذکر کرنے والوں کو دیا جائے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد کرنے والوں سے بھی بڑا درجہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اگر جہاد کرنے والا اتنا جہاد کرے کہ تلوار ٹوٹ جائے اور خون میں رنگ جائے پھر بھی ذکر کرنے والے کا درجہ اس سے بلند ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ الحمدللہ ختم قادریہ شریف کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا ذکر کرتے ہیں، مشکلات پریشانیوں سے نجات کے اوراد و وظائف پڑھائے جاتے ہیں، سکون چین اطمینان و ذہنی اور قلبی
سکون کے لیے اوراد و وظائف پڑھائے جاتے ہیں، روزی میں برکت کے اوراد و وظائف پڑھتے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں خوب دعائیں کرتے ہیں، یقین جانیے کہ جو ذکر میں لذت ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں لذت نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو دلوں کا چین تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نماز کا ذکر ہے، آگے فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، تو نماز کے متعلق فرمایا یہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کرے گا نماز کے علاوہ بھی، وہ چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتا رہے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی وہ بے حیائی اور برے کاموں سے دور ہو جائے گا۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن، اہل کتاب سے جب تم بحث کرو تو بہت ہی اچھے انداز میں کرو، یعنی کسی سے بھی بحث ہو تو لڑنے جھگڑنے کی کیفیت نہ ہو، صرف سمجھانے کا انداز ہو۔ الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، یعنی جو ضدی ہیں، کوئی بات سمجھنا نہیں چاہتے، ان سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وقولوا آمنا، اور ان لوگوں سے کہو ہم ایمان لائے، بالذی انزل الینا، اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وانزل الیکم، اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا۔ ہم توریت انجیل زبور پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور قرآن پر بھی۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، تمہارا خدا اور ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ ہی کے لیے گردن جھکانے والے مسلمان ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، انزلنا، ہم نے نازل کیا، الیک، آپ کی طرف، الکتابہ، اس کتاب کو، تاکہ آپ لوگوں کو اس کتاب سے نصیحت کریں۔ فالذین آتیناہم الکتاب یؤمنون بہ، پس وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی وہ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ومن ہؤلاء من یؤمن بہ، اور کچھ ان اہل مکہ میں سے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو باتیں ہیں اس پر وہ یقین رکھتے ہیں، کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو کتاب پر یقین رکھتے ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون، اور ہماری آیتوں کا انکار تو صرف کافر کرتے ہیں۔ وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، آپ اس سے پہلے کتاب نہ پڑھتے تھے۔ ولا تخطہ بیمینک، اور نہ آپ اپنے ہاتھوں سے کچھ لکھتے تھے۔ آپ کو لکھنا اور پڑھنا اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے باوجود لکھا نہیں، لوگوں سے لکھوایا، لیکن مفسرین فرماتے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے لکھنا سکھایا اور لکھا ہوا پڑھنا بھی سکھایا۔ اگر شروع ہی سے یہ ساری چیزیں آپ سیکھے ہوئے ہوتے اور پھر قرآن کا آپ درس دیتے تو لوگ کہتے کہ اچھا یہ تو آپ نے خود بنا لیا ہے، تو نہ آپ کا دنیا میں کوئی استاد ہے، نہ آپ نے کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا، تو پھر آپ کا یہ کلام کرنا اور قرآن کو پیش کرنا یہ آپ کا معجزہ ہے اور آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ اذا لارتاب المبطلون، ورنہ اگر آپ شروع ہی سے لکھنا اور پڑھنا جانتے ہوتے اس وقت ضرور باطل لوگ شک کرتے اور کہتے کہ یہ خود انہوں نے بنایا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کافروں نے ایسی باتیں کہیں کہ یہ قرآن آپ نے خود بنایا ہے، لیکن یہ انہوں نے جان بوجھ کر زبان سے کہا، دل میں ذرہ برابر شک نہیں تھا، وہ قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھتے تھے، پھر بھی اسے تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے۔ بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ روشن آیتیں ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم عطا کیا گیا ان کے سینوں میں قرآن ہے، قرآن کا نور ہے۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف ظالم لوگ کرتے ہیں۔ وقالوا، اور وہ بولے، لولا انزل علیہ آیات من رب، ان کے رب کی طرف سے ان پر نشانیاں کیوں نازل نہ کی گئیں؟ اتنی نشانیاں اور اتنے معجزات دکھائے پھر بھی یہ کہتے ہیں کوئی نشانی کیوں نہیں آئی۔ اب چونکہ یہ سوال اعتراض برائے اعتراض ہے، مخالفت برائے مخالفت ہے، تنقید برائے تنقید ہے، تو اس کا جواب جو دیا گیا وہ اعراض والا ہے کہ جاہلوں سے بحث کرنے کے بجائے ان سے اعراض کرنے کا حکم ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، انما الآیات عند اللہ،
نشانیاں اور آیتیں تو اللہ ہی کے پاس ہیں۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تو صرف کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب، کیا ان لوگوں کے لیے کافی نہیں؟ بے شک ہم نے آپ پر کتاب نازل کی، یتلا علیہم، وہ کتاب جو ان پر پڑھی جاتی ہے، یہ ایسی کتاب ہے جس کی ایک آیت کی وہ نقل نہیں بنا سکتے۔ ان فی ذلک لرحمہ، بے شک اس کتاب میں ضرور رحمت ہے، وذکر، اور نصیحت ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ اس کتاب میں رحمت بھی ہے، نصیحت بھی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو اس کتاب سے فیض حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔